السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خانگاہ انوار تارکیہ سے میاں منور قادری تارکی شاذلی حاضر خدمت ہے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتوں سے نوازے اور علم میں وسعت عطا فرمائے۔ خانگاہ انوار تارکیہ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں اور جو عملیات سیکھ رہے ہیں، روحانیت سیکھ رہے ہیں، تصوف سیکھ رہے ہیں، اسی طرح مراقبہ سیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتوں سے نوازے۔ اور بہت سارے ایسے احباب ہیں جو الحمدللہ پاکستان سے باہر ہیں، یورپ سے ہیں اور انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، دبئی سے ہیں، جو علم کی روحانیت کی تلاش میں ہیں اور وہ بہت پریشان بھی ہیں بیچارے۔ اب کہیں رابطہ کرتے ہیں، رابطہ نہیں ہوتا، تو الحمدللہ خانگاہ انوار تارکیہ کا نیٹ ورک بہت ہی فعال ہے۔ آپ جب سوال کریں گے، جب رابطہ کریں گے، جس بارے میں پوچھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مکمل گائیڈ کیا جائے گا۔ روحانی اشیاء ہو یا روحانی استخارے کے حوالے سے ہو، خانگاہ کے حوالے سے ہو، اب مجھ سے بھی لوگ بہت سارے رابطہ کرتے ہیں تو الحمدللہ ہم فوراً ہی ان کو ریپلائی دیتے ہیں، کیونکہ جو لوگ ہمارے سے رابطہ کرتے ہیں یا تو وہ علم کی تلاش میں ہے، یا بندہ کوئی پھنسا ہوا ہے بیچارہ، بیمار ہے، یا جادو جنات کے مسائل میں ہے۔ دیکھیں نا، ڈاکٹر کے پاس تو وہی جاتا ہے نا بندہ جو ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب ٹھیک ٹھاک بندے کا کام کیا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جانا۔ تو اللہ ثانی عطا فرمائے۔ جو ہمارے خانگاہ سے مریدین، محبین، متعلقین، معاونین اور اسی طرح خلفاء حضرات جڑے ہوئے ہیں، پھر ہمارے بہت سارے شاگرد ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، دبئی میں، مختلف علاقوں میں ہیں۔ تو الحمدللہ یورپ میں ہے، اٹلی میں ہے، اسی طرح ناروے میں ہے ہمارے شاگرد، اور یعنی کہ بہت سارے ملکوں میں۔ تو الحمدللہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کے ہی روحانیت سیکھ رہے ہیں، روحانیت کے معاملات کو طے کر رہے ہیں، سلوک کے رستے کو طے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں ان کو بھی الحمدللہ مکمل گائیڈ ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو لوگ دور دور سے رابطہ کرتے ہیں تو الحمدللہ ان کی مکمل گائیڈنس بھی ہوتی ہے، ان کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے۔ وہ بندہ جب رابطہ کرتا ہے تو پریشان نہیں ہوتا۔ اللہ ثانی عطا فرمائے، تمام احباب کو برکتوں سے نوازے، آسانی عطا فرمائے۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے روحانیت کے لیے کتنے اعمال کریں۔ ہمارے اکثر احباب یہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں استاد صاحب، یا کئی ہمارے مریدین بھی ہیں، وہ بھی پوچھتے ہیں کہ حضرت ہم روحانیت کے لیے کتنے اعمال کریں، کتنے ایسے اعمال ہو ہمارے پاس جس سے ہمیں روحانیت ملے اور ہماری روحانیت جلدی ترقی کرے، پروان چڑھے، روحانیت کے منازل ہیں وہ جلدی طے ہوں۔ ہمیں کتنے کا ایسے اعمال کرنے چاہیے جن سے ہمیں یہ فائدہ ہو۔ تو خانگاہ انوار تارکیہ میں الحمدللہ بہت سارے اعمال کروائے جاتے ہیں۔ تو روحانیت کے لیے، مراقبے کے لیے، کشف کے لیے اور اسی طرح سلوک کے رستے پہ چلنے کے لیے تو تمام احباب رابطہ کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر ہمارے 2 چینل ہیں، دونوں چینلوں کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ اسی طرح بہت ساری ویڈیو آنے والی ہیں جو لوگوں کے لیے فائدہ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ روحانیت میں فائدہ ہوگا، نورانیت میں فائدہ ہوگا، عملیات کے حوالے سے، مراقبے کے حوالے سے اور سلوک کے حوالے سے، اسی طرح اور بہت سارے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ خانگاہ کی طرف سے۔ مختلف اوقات پر اعمال بھی بتائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خانگاہ سے۔ اسی طرح مختلف ماہانہ کے وظائف، ورد و وظائف بھی کروائے جاتے ہیں، اس کے لیے اسپیشلی گروپ بنایا جاتا ہے، ایڈ کر کے مکمل رہنمائی کی جاتی ہے۔ ہماری ویب سائٹ ہے میاں منور قادری شاذلی .com پر جائیں گے، شاذلی وظائف اپلوڈ ہے، شاذلی لائبریری اپلوڈ ہے، روحانی اشیاء اپلوڈ ہے، المنور استخارہ کروا سکتے ہیں آپ، اور اسی طرح ہمارا عطر سینٹر ہے اور ہمارے علاج گاہ سینٹر ہے، ہمارا قرآن اکیڈمی ہے۔ تو بہت سارے شعبوں میں الحمدللہ خانگاہ انوار تارکیہ کام کر رہا ہے۔ آپ تمام احباب دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کامیابی و کامرانی عطا فرمائے پیر و مرشد کے صدقے سے۔ آتے ہیں ہم اپنے عمل کی طرف۔ بہت سارے ایسے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت روحانیت کے لیے کتنے اعمال ضروری ہیں، یا کتنے اعمال ہم کریں تو ہمیں روحانیت مل جائے گی۔ دیکھیں، روحانیت کے لیے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سلسلے کے اذکار پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا کام سلسلے کے اذکار ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر آپ سورہ مزمل شریف ہے، روحانیت کا منبع ہے، اور اسی طرح چہل کاف ہے، اس میں بہت روحانیت ہے، روحانیت ہی روحانیت ہے، اور سورہ جن ہے، الحمد شریف ہے، ٹھیک ہے نا، سورہ بقرہ ہے،
پورا قرآن روحانیت ہی روحانیت ہے، نورانیت ہی نورانیت ہے، شفا ہی شفا ہے، رہنمائی ہی رہنمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے یہ ہمیں بہت عظیم، جس کے لیے الفاظ عظیم چھوٹا ہو جاتا ہے، تو یہ بہت عظیم سے عظیم تر چیز ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح بزرگوں کے معمول میں جو وظائف رہے ہیں وہ بھی الحمدللہ ہم پڑھ سکتے ہیں، جیسے نادیلی شریف ہے، پھر اسی طرح چہل کاف ہے، دعائے رد السحر ہے، دعائے برحتی شریف ہے، اور اسی طرح اور بہت سارے اعمال، اسماء صاحب کہف ہیں، یعنی کہ بے شمار اعمال ہیں۔ یہ سارے کے سارے روحانیت ہی ہے، اس میں یہ نہیں ہے، یہ تفریق نہیں ہے کہ یہ عمل پڑھیں گے اس میں روحانیت ہے اور یہ عمل پڑھیں گے اس میں روحانیت نہیں ہے۔ روحانیت کہاں ہوگی؟ روحانیت آپ کے یہاں ہوگی، آپ کے قلب میں ہوگی۔ آپ نے اس کو پڑھائی کے ذریعے جگانا ہے، آپ نے اس کو پڑھائی کے ذریعے جگانا ہے۔ نور، اس نور کو جب آپ پڑھائی کریں گے، اس کا پڑھائی کا نور آپ کے قلب میں اترے گا۔ ٹھیک ہے نا جی، ہر مسلمان کا دل اللہ رب العزت کے نور سے منور ہے۔ بس وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا استقامت سے کام لیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ نہ ہو کہ خرافات میں پڑا ہو، گناہوں میں پڑا ہو، گندے کام کرتا ہو۔ جو بندہ مسلمان ہے، جس کو ہم کہیں گے مسلمان ہے، یعنی کہ نماز، روزہ، حج، عمرہ اور ذکر و اذکار وہ سلسلے سے جڑا ہوا ہے، اس کے دل میں الحمدللہ نور ہوتا ہے۔ تو بس اتنی سی بات ہے کہ وہ بندہ جب کوئی بھی وظیفہ پڑھتا ہے، کوئی عمل پڑھتا ہے، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی یکسوئی کے ساتھ اور بڑی لگن کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک ایک لفظ کو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے اور اس کی جو روحانیت ہے وہ میرے قلب میں اتر رہی ہے۔ تو پھر وہ بندہ کوئی بھی عمل پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، سورہ کوثر پڑھ لیں، سورہ قریش پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، تو سورہ رحمان ہو گئی، سورہ یاسین شریف ہو گئی، سارا ہی روحانیت ہے۔ تو اس میں مین چیز جو ہے نا، وہ روحانیت حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، مین اصل جو پوائنٹ ہے وہ ہے آپ کی توجہ۔ جیسے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اب ہم کوئی بلڈنگ بنا رہے ہیں تو ہم اس کے اوپر بڑی توجہ کرتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، بڑا اہتمام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم نے اس کے اجازت لینی ہے جگہ کی، پھر اس کا نقشہ بنوانا ہے، 3D کا ہم اس کا پورا نقشہ بناتے ہیں کمپیوٹر میں۔ پہلے ہی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بلڈنگ پوری کس طرح بنے گی، اس کا کمرہ کہاں بنے گا، اس کا جو بالکنی کہاں بنے گی، اس کا ڈرائنگ روم کہاں آئے گا، یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ہم بڑی چاہ سے، محبت سے کیا کرتے ہیں، بڑا اہتمام کر کے۔ تو جب یہ اہتمام کر کے پھر اس کا پارک کہاں جائے گا، سوئمنگ پول کہاں جائے گا، اس کا مین گیٹ کہاں آئے گا، اس کی ونڈوز کہاں آئے گی، پھر AC کہاں لگیں گے، لائٹیں کہاں لگے گی، سارا کچھ ہم بڑے چاہ کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں رہنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو اعمال ہم کرتے ہیں، جب ہم اعمال بڑی محبت کے ساتھ کریں، ہم پہلے تو اس کا اجازت لیں، اجازت لے کے پھر صاحب مجاز سے اجازت لیں، جو سلسلے سے جڑا ہو، جس کا آپ کو پتہ ہو کہ یار اس کا استاد کون سا ہے، اس کا مرشد کون سا ہے، اور مرشد کو سلسلہ آپ نے دیکھا ہو، ٹھیک ہے نا، پتہ ہو کہ یہ بندہ سلسلے والا ہے، آپ اس سے اجازت لیں۔ اجازت لینے کے بعد پھر اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ کریں، پرہیز پورا ہو، اس کے لوازمات پورے رکھیں، جہاں بیٹھ کے خوشبو، جہاں بیٹھ کے عمل کرنا، خوشبو لگائیں، عطر لگائیں، کمرے میں عطر پورا خوشبو کی اسمیل ہو، یعنی کہ خوشبو ہو پورے کمرے میں، اور بخور جلائیں۔ اب سارا یہ اہتمام آپ نے کرا، اچھے طریقے سے بیٹھے، جائے نماز بیٹھیں، آرام باندھیں، یا جو بھی جس طرح بھی آپ نے ترکیب آپ کے استاد نے، مرشد نے بتائی ہے اسی طرح کریں۔ جب یہ ساری چیزوں کا اہتمام کریں گے، پھر گناہوں سے پرہیز کریں گے، جھوٹ سے پرہیز کریں گے، غیبت، بغض اور ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے، چغلی سے پرہیز کریں گے، پھر 2 نمبری، دھوکہ دہی، ان چیزوں سب سے پرہیز کریں گے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایسا عمل، یہی عمل وہ ہوگا جو آپ کو روحانیت دے گا، یہی وہ عمل ہوگا جس سے آپ کو روحانیت ملے گی، یہی عمل آپ کو دنیا کے تمام معاملات میں جو ہے نا وہ فائدہ دے گا، اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں لے جائے گا، آپ کے مرشد کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ کو یہی عمل ولایت تک لے جائے گا۔
بزرگوں کا یہی طریقہ رہا. بزرگوں نے جب عمل کیا تھا تو انہوں نے اس لیے نہیں کیا عمل، جو بھی بزرگ عمل کرتے تھے انہوں نے اس لیے نہیں کیا ہوتا تھا کہ بھائی اسے ہم عملیات کریں گے، لوگوں کو پھوکے ماریں گے، دم کریں گے اور 4 پیسے کمائیں گے. یہ بزرگوں کا بالکل بھی ذہن نہیں. بزرگ ایک ہی عمل کو پکڑ لیتے ہیں، اس کے اوپر ریاضت کرتے ان کی زندگی اس کے اوپر ہی پوری ہو جاتی ہے. تو بعض کا یہ لوگ کہتے ہیں، میرے شاگرد بھی مرید بھی پوچھتے ہیں کہ حضرت ایک ہی عمل کریں یا پھر زیادہ کریں؟ میں نے کہا بالکل ایک سے زیادہ عمل کرنے چاہیے. تو اب یہ کہ آپ نے 4-5 عمل کیے، 6 کیے، تو اب آپ نے عمل بہت اچھے طریقے سے کیا، بہت اچھی طرح سے اس کو لوازمات کے ساتھ کیا. اس کے بعد آپ اس کی مدامت رکھیں. مدامت آپ تھوڑی سی کریں گے اور فائدہ بہت سارا ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے جب بھی آپ یعنی کہ آپ عمل کریں تو زیادہ عمل کریں. اکثر عاملین حضرات دیکھتے ہیں کہ ابھی اب ہم ایک عمل کریں، 2 کریں، کتنے کریں. تو اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ دیکھیں آپ ایک عمل کر لیں، 2 عمل ایسے کر لیں کہ جو آپ مریضوں پہ اپلائی کریں، مریضوں کا علاج کریں. باقی جتنے آپ نے اعمال کیے ہیں یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. وہ صرف اور صرف آپ نے روحانیت کے لیے کہیں، صرف اور صرف آپ نے سلوک کے رستے پہ چلنے کے لیے، صرف اور صرف ان کی فیض و برکات، روحانیت، نورانیت پانے کے لیے کیا. تو وہ الحمدللہ آپ کے لیے برکت ہی برکت. دیکھیں ہم نے دنیا کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے، آخرت کے پہلے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم آخرت کے معاملات کو پہلے دیکھیں گے. اب کئی احباب یہ ہوتا ہے عملیات کر لیے، 2 عمل کر لیے، 3 عمل کر لیے، جھاڑ کرنا شروع کر دیا، کاٹ کرنا شروع کر دیا، علاج کرنا شروع کر دیا، ساری زندگی یہی کرتے رہے. تو بھائی آخرت کے لیے کیا کیا آپ نے؟ نیکی کی وہ اپنی جگہ پہ، سارے معاملات میں آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ 1 عمل کریں، 2 کریں، 3 کریں، 5 7 عمل کریں. اور عمل کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا کہ اس کے اوپر اپنی ریاضت رکھیں، یعنی کہ اس کی مدامت رکھیں، روزانہ ورد میں رکھیں. جب آپ روزانہ ورد میں رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی روحانیت، نورانیت، اس کی برکتیں آپ کی زندگی میں بھی ہوگی، آپ کے گھر میں بھی ہوں گی، آپ کے معاملات میں بھی ہوں گی، کاروبار میں بھی ہوں گی، آپ کی زندگی میں بھی ہوگی، آپ کے جسمانی معاملات میں بھی ہوگی، روحانی معاملات میں بھی ہوگی. جب آپ کو سارے اعمال کی برکتیں ملیں گی تو پھر یہ آپ سے سمیٹی نہیں جائیں گے. تو اسی نیت سے آپ نے کچھ زیادہ اعمال کرنے روحانیت کے لیے، نورانیت کے لیے. آپ دیکھیں گے جن اعمال سے آپ علاج معالجہ کر رہے ہیں، جن اعمال سے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ جو آپ نے اعمال کیے ہوئے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، ان کا اور ان سے آپ کو فائدہ ہوگا. یعنی کہ آپ علاج معالجے میں بھی آپ کو روحانی طور پر فائدہ ہوگا. جب ایک بندہ بیٹھا ہوگا اپنی مسند پر، اس کی ریاضت اتنی ہوگی، تو کوئی اگر شیطان جن آتا ہے، کوئی چڑیل آتی ہے، جادوگر کوئی آتا ہے یا جادوگر کے ہمزاد آتا ہے، کچھ بھی آتا ہے، تو وہ آپ کو دیکھ لے گا کہ یہ بندہ ایسے نہیں بیٹھا ہوا، اس کے پاس روحانیت ہے، یہ عامل نہیں ہے. یہ 1-2 عمل تو اس نے رکھے ہوئے عملیات کے لیے، وہ پیچھے تک دیکھ لے گا آپ کا پورا بایو ڈیٹا. تو وہ وہیں پر آرام سے بیٹھ جائے گا. اس کو پتہ ہوگا کہ میں اس کو اگر کچھ کہوں گا تو پیچھے جو ہے نا وہ اس کا سلسلہ بھی نہیں چھوڑے گا. جتنی اس کے پاس روحانیت ہے نا، اس نے مجھے جلا کے راکھ کر دینا ہے. تو اسی نیت سے آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے، اور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی شفقت پانے کے لیے، شفاعت پانے کے لیے، اور اسی طرح حضرت سرکار غوث پاک کی شفاعت پانے کے لیے اور سلسلے کی برکتیں پانے کے لیے آپ نے اعمال کرنے. تو جب آپ کچھ ایسے اعمال اپنے پاس رکھیں گے جو آپ کی پراپرٹی ہوگی، آپ کی جمع پونجی ہوگی، وہ صرف اور صرف آپ کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے لیے آپ نے پڑھا، اللہ کے لیے اس کی پڑھ کر زکوٰۃ ادا کی، اللہ کے لیے آپ روزانہ اس کا ورد کرتے ہیں، تو وہ پھر اللہ ہی آپ کو اس کا جو ہے نا وہ اجر و ثواب دے گا. ظاہری طور پر بھی دے گا، باطنی طور پر بھی دے گا. جب آپ اپنے سلسلے کے ساتھ روز محشر حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قافلے میں جب اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گے، تو پھر یہی اعمال آپ کی جمع پونجی جو ہوگی وہ آپ کے کام آئے گی. دنیا نہیں کمانی ہے، دنیا کو ہم نے نہیں کیش کرنا.
ہم نے یہ نہیں کرنا کہ دنیا میں ہی ہم ادھر سے مال کمائیں، دنیا میں ہم نے عمل کر لیا، پیسہ کمائیں پیسہ کمائیں پیسہ کمائیں، یا پیسہ نہ بھی کمائیں، آپ ایسے ہی علاج معالجہ کر رہے ہیں، خیر خواہ کی نیت سے کر رہے ہیں، اچھائی کی نیت سے، بھلائی کی نیت سے کر رہے ہیں، وہ ثواب آپ کو ملنا ہی ہے۔ لیکن کچھ اعمال اتنے ایسے ہو جو آپ کی جمع پونجی ہو، جو اللہ رب العزت کے حضور افضل ہوں، جو اللہ رب العزت کے حضور روز محشر آپ کے کام آئے۔ تو تمام احباب ضرور اس طرح کریں گے کہ ایک عمل اپنے کریں، 2 عمل کریں، کچھ اعمال عملیات کے لیے رکھ لیں، علاج معالجہ کے لیے، باقی اللہ کے لیے پڑھیں، اللہ سے قرب پانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام احباب کو برکتوں سے نوازے اور علم میں وسعت عطا فرمائے۔ آپ جتنے بھی اعمال کریں گے الحمدللہ آپ کو فائدہ ہوگا، جتنے بھی اعمال کریں گے آپ کو سب کا فائدہ ہوگا، کوئی بھی ایسا ہوگا نہیں کہ بھی آپ نے عمل کیا اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآنی عمل تو میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں، آپ نے قرآنی عمل پڑھا ہے، آپ سوچیں کہ یار یہ ہم نے عمل کر لیا، اس کا فائدہ ہوا نہیں ہوا، میرے حساب سے تو وہ بے وقوف ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ میں قرآن پڑھ کے اور مجھے اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ ارے بھائی قرآن پڑھ کے تجھے فائدہ نہ ہو تو پھر تیرا یقین کہاں گیا، تیرا ایمان کہاں گیا؟ قرآن پڑھ کے آپ کو فائدہ ہوگا، فائدہ ہوگا، فائدہ ہوگا، فائدہ ہی ہوگا، کبھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ایک رہبر کی ضرورت ہے، جیسے ہم نماز سیکھ کر پڑھتے ہیں، قرآن ہم سیکھ کے پڑھتے ہیں، ایسے نہیں پڑھتے۔ تو اسی لیے بزرگوں نے یہ کہا کہ جب بھی آپ عملیات کریں تو اپنے رہبر کو دیکھ لیں، چن لیں، اس کے سائے میں چلیں، کیونکہ انہوں نے بھی یہی کیا۔ سلسلہ در سلسلہ اس طرح ہی آتا رہا نا کہ اب ہر بندے نے تھوڑی اپنا روحانیت کریٹ کی، اپنے بندے ہر کسی نے اپنی روحانیت کریٹ کی، ہر بندے نے اپنی روحانیت بنائی، تو پھر سلسلے بنانے کی کیا حاجت تھی بھائی؟ سلسلے کا نام ہی یہی چیز ہے کہ آپ کا اپنا سلسلہ پیچھے تک جب جاتا ہے نا تو پیچھے سے روحانیت آپ تک پہنچتی ہے، تو آپ نہ اس میں خطا کھاتے ہیں، نہ آپ گرتے ہیں، نہ آپ کو جب کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے نہ رجت ہوتی ہے، نہ پریشانی ہوتی ہے، نہ ٹینشن ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ عمل آپ کا مقبول ہی مقبول ہے جب آپ نے مرشد کی نگرانی میں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ تمام احباب کو برکتوں سے نوازے اور علم میں وسعت عطا فرمائے۔ خانگاہ انوار تارکیہ کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمارے یوٹیوب پر 2 چینل ہیں، دونوں کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اور اللہ رب العزت کے حضور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو یہ دعا کیا کریں، یا اللہ مجھے نماز کی لذت عطا فرما، نماز کی برکت عطا فرما، نماز کی خوشبو عطا فرما۔ اور اسی طرح آپ دعا کریں کہ یا اللہ جو میں ذکر و اذکار کرتا ہوں اس کی مجھے برکت دے دے، روحانیت دے دے، نورانیت دے دے۔ جب آپ یہ دعا بار بار اللہ رب العزت کے حضور مانگیں، بارگاہ الہی میں آپ کی بار بار یہی صدا جائے گی، یا اللہ مجھے نماز کی برکت دے دے، یا اللہ مجھے نماز کی برکت دے دے، یا اللہ مجھے نماز کی خوشبو دے دے۔ جب بارگاہ الہی میں آپ کی یہی صدا بار بار جائے گی، کیا صدا پوری نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اور جب آپ کی صدا پوری ہو جائے گی اس دن آپ کا سمجھ لو کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے درخت کی جڑیں زمین تک چلے جائیں گے، وہ آپ کا درخت پھلنا پھولنا شروع ہو جائے گا، یعنی کہ وہ آپ کو اس دن سے فائدہ دینا شروع ہو جائے گا، آپ کا دل لگ جائے گا، آپ کو روحانیت جب ملے گی، اس کی برکتیں ملیں گی تو آپ کے دل میں نور اترے گا، آپ کو برکتیں ملیں گی، روحانیت ملے گی، مقبولیت ہو جائے گی، دعا قبول ہونے لگ جائے گی، آپ جو بھی اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں گے وہ بھی قبول ہوگی۔ تو تمام احباب اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے اپنے ہمسایوں کا، بہن بھائیوں کا، سب کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔